حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت مناظر اسلام محقق الاثر ولی ابن ولی حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به،
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمدي. ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے. اللہ تبارک و تعالی دی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات کے تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد جناب صدر گرامی قادر محترم بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل صد عظیم و صد اکرام حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کراں دل دی گہرائی دے نال دعا منگداں اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں، اللہ سارے ملکوں داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں۔ رات دا کافی حصہ گزر چکے، بغیر کسی تمہید افتتاحیہ و ابتدائیہ دے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے اساں لوگوں دوتے بڑا احسان فرمائے، اپنے آخری پیغمبر سید الکونین دلہائے کائنات امام الانبیاء سرکار دو عالم دا ساکونتی بنائے اور الحمدللہ حضور اکرم دا کلمہ نصیب کیتے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم دنیا تے عین حضور اکرم دی زندگی دا اگر بغور مطالعہ کیتا ونجے تو میرے آقا نے بنیادی طور تے تین چیزاں تے محنت فرمائیے
امام الانبیاء نے بنیادی طور تے 3 کام کیتے ہیں. توجہ میری طرف. نمبر 1، حضور اکرم نے عقائد دی اصلاح فرمائی. نمبر 2، سید الکونین نے اعمال دی اصلاح فرمائی. اور نمبر 3، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے اخلاق دی اصلاح فرمائی. حاضرین مکرم، حضور نے اپنی جماعت دی عقائد دی ایسی اصلاح فرمائی کہ قرآن حد ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. کیا ہے میرے محبوب، میں جناب دی محنت کو شاباش دینا. اگر بات کے اندر آمن والے لوگ او ایسے ایمان گھناویں جی میں جناب دے شاگرد ایمان گھنائیں تا میں اللہ قبول فرمے سا. آمنہ دلال نے اعمال تے محنت فرمائی. غور کرنا ذرا میرے ول، میں نماز پڑھا میرا مرشد ویکھے، میرے بھائی نماز پڑھے استاد ویکھے. اگر شاگرد نماز پڑھے اودا استاد ویکھے. میرے آقا نے ایسی اپنی جماعت دی اعمال دی محنت فرمائی کہ رحمت و آواز دے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. میرے پیغمبر جل رات وچالے جناب اور جماعت دی تواڈی جماعت میرے در تے کھڑے ہوں دے وے. ان ربک یعلم، میں اپنی بے مثال نظر دے نال بہدا بھی پیا ہونا تے حالات جاندا بھی ہونا. آیا معاملہ اخلاق دا. حضور اکرم دی خدمت اندر ایک یہودی بچی قید ہو کے آئیے. سائیں پوچھے بیٹی رہنا چاہنی یا وجنا چاہنی؟ وہاں کیا کہا اجے تے میں ویسا انشاءاللہ واپس والا سا. حضور اکرم نے اپنے 2 غلام دیتے ہیں، فرمانے جاؤ ای بچی کو دے گھر پہنچاؤ. سامنے گن اچانک اون بچی دا بھائی موجود ہا. پوچھے نے تیری بہن نے؟ وہ کہ جی میری بہن نے. اسی حضور دے غلام ہاں، اے اپنی امانت سنبھال لیں. روایات چاندے بچی کو سپرد کر کے واپس آمن لگن. شیطان نے ان دے بھائی دے دل اندر وسوسہ سٹے. نالا کے آخر لگے میری بہن میں تکو تیرے ایمان دا واسطہ دے کے پوچھتا کہ تو کلی آئی. میں گل پردے اندر کرے سا او بھی نوجوان ہم تے تو بھی نوجوان ہمیں. رستے اندر اکیلا پن آیا ہو سی، ویرانہ آیا ہو سی، کلی جہائی ہو سی. میں کو سچی دس کہ رستے اندر کوئی بددیانتی تے نہیں ہوئی، رستے اندر کوئی خیانت تے نہیں ہوئی، رستے اندر کوئی غلطی تے نہیں ہوئی. علماء لکھ دن جلے بھائی نے گال کی دیے جیویں ساون دی بدلی رج کے وسطیے. بہن دکھاں وچوں آنسو دے نیر جاری ہو گئن. بھرا دے چہرے کو دیکھ کے آدھیے میرا ویر تو میرے ابے دا جایا ضرور ہیں، میرے ابے دا بیٹا ضرور ہیں، میری اماں دا خون ضرور ہیں، لیکن قسم پیدا کرنے والے اللہ دی جتنا حیا میں حضور دے یارے دی نگاہ وچ ڈٹھے تے سب کے بھرا دی اکھ دے اندر میں کو حیا نظر نہیں پیا آندا. امام الانبیاء نے 3 محنتاں کیتے، عقائد، اعمال، اخلاق. تو ذرا سبحان اللہ کو میں قرآن پڑھا نہیں، ذرا جلسے دا ماحول بنا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین
ماشاءاللہ بڑا سیانا مجمع، دانا مجمع، اور پھر بڑی مزے دی گل، علماء قراء حفاظ موجود۔ اللہ میاں انہیں دی برکت دے نال حق بولن دی توفیق دے سن۔ سونا مجمع، سیانا مجمع، مگر میرا گلہ دور کرو، زبان دے تالے توڑ کے بولو سبحان اللہ، اور ذرا اونچی آواز نال ایک باری بڑے پیار نال پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب دا قرآن دے لقد من اللہ، اے دا معنی پکی گالے میں اللہ احسان فرمائے۔ اللہ سیاں آسمان بھی تے تیرا احسان، رب زمین تیری کرم نوازی، اللہ سورج چاند تیرا فضل، اللہ تے میں کوئی انسان بنائے تیری کرم نوازی۔ لیکن آج ذرا انداز بڑا ہو رہا ہے، تاقید در تاقید، لقد من اللہ، اللہ سیاں کون سی نعمت، غور کرنا، رحمت تو آواز دیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ میرا سب تو بڑا احسان ہے، میں تمہارے اندر اپنا آخری پیغمبر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم مبعوث فرمائے۔ عین آمنہ دلال دنیا دے اندر حضرت نے 3 محنتاں فرمائیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ ہن غور کرنا ذرا میرے ول، مولانا حضور نے کلھے انہیں 3 کمے تے محنت فرمائی، عقائد، اعمال، اخلاق۔ لیکن حضور دے بعد کون ہے حضور دے مقام دا مالک؟ پھر امت دے 3 طبقیاں نے اے 3 کام ونڈ کی دے، عقائد دے محنت علماء متکلمین دے ذمہ، اعمال دے مسائل دی ترجمانی فقہاء دے ذمہ، اور اخلاق دی صلاح خانقاہ دے بہن والے صوفیاء دے ذمہ۔ اور نہ متکلمین بھی نہ گزارا ہے، نہ فقہاء بھی نہ گزارا ہے، اور نہ صوفیاء بھی نہ گزارا ہے، جو اے تینوں حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے۔ عقائد، غور کرنا، مسلمان دے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ بنیادی عقیدہ ان کو کیا نظر آتے جتنا اگر مگر چنانچہ چنوچے دا لاحقہ نہ ہوئے، جن کو قرآن چھپ کے واضح لفظیں میں فرماوے، اے عقیدہ جیوے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ کوئی اگر مگر کوئی نہیں، قرآن چھپ کے آدھے بس میں کلہ ہاں اور کوئی میرا بھائیوال کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، رسالت سرا ایمان سرا بنیادی عقیدہ ہے، کوئی اگر مگر کوئی نہیں، بالکل صاف لفظ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3 عقیدہ قیام قیامت، ان الساعۃ لآتیۃ، کوئی اگر مگر نہیں، قیامت نے قائم ہونے۔ یہ 3 گلاں یاد رکھو، اتنی پتہ ہو اگر کوئی بندہ ستا پہ ہوئے تو اندے کو کوئی پوچھے تمہارے بنیادی عقیدے کتنی ہیں، اور نیندرے وچ بھی دسے 3، توحید، رسالت، قیامت۔ پہلا عقیدہ بولو 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 ذرا، اساں توحید بیان کرنی ہے، رسالت دی چاشنی لا کے انشاءاللہ، اللہ دی توحید بولا نا۔ یہ بڑا عجیب اقرار ہے، ویندہ بھائی اور رومال حضرت میں غور کرنا، یہ اللہ سائیں نال بڑا عجیب معاہدہ ہے۔ دنیا دے جتنی معاہدے اور اقرار ہونے وہ اس بات نال شروع ہونے، من فلاں بن فلاں
من مقر فلاں بن فلاں بئی طور اقرار کرتا ہوں بقائمی ہوش و حواس خمسہ. اے اقرار جتنی ہیں اے اس بات نال شروع تھی. بس ہکو اقرار نامہ ایسا ہے توحید والا جرا نفی نال شروع تھی لے کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں معبود مگر کلھا اللہ. سبحان اللہ کو قرآن پڑھوں. پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس. اے دا لفظی ترجمہ اے اولاد آدم اے لوگو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. جرے محترم حضرات میرا بیان سندے رہن جان دیں ورنہ پھر آج بھی سنو میں حضرانا. سکی ماں تے پیو اپنے بچے دی انگل پکڑ کے ایویں ٹوران نہیں سکھیں دے جیویں قرآن مومن دی انگل پکڑ کے عقیدہ سکھیں دے. فرمایا یا ایھا الناس اے اولاد آدم حکم صحیح. فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پوجا کرو اپنے رب دی. اللہ سارا رب ہے کون؟ فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلکم. جے توہاں کو پیدا کیتے توارے پیو ماں کو پیدا کیتے. پھر اے نہیں آکھا کماؤ تے کھاؤ. اللہ آسمان کو چھت بنائے زمین کو فرش بنائے. انزل من السماء ماء. اللہ رحمت والی بارش نازل کی تھی. ہون ذرا میں کو بول کے جواب دے سو سیانے بن کے جواب دے سو. لوہا زیادہ سخت ہے یا کنک دا دانا؟ بولو زیادہ سخت لوہا یا کنک دا دانا؟ لوہا سٹ زمین دندر لالو 3 مہینے پانی وال جو کڈھی زنگ لگاتے کھا گے لوہے کو زمین. لوہا سٹیں کھا ونجے نرم دانا کنک دا سٹی. اللہ فرمائے خبردار ضائع نہیں کرنا. ایک دیون ایدہ کم 100 والا دیون سادہ کم. ہون ذرا محبت نال بولو کوئی زبان چپ نہ رہے. ساکو پیدا کرنے والا کون؟ اور اونچا سارے ماں پیو کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان تو بارش دیون والا کون؟ زمین کو فرش بناون والا کون؟ ایک ایک دانے دا 100 دانا دیون والا کون؟ او لالیاں دے دوستو ساری سورت بقرہ دا دعوت خلاصہ اللہ فرمائے دے سب کچھ تیدا. بس میرا ہکو مطالبہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا. میں اللہ نال کہیں کو بھائیوال تے شریک نہ بناویں. بولو جا نفع دا مالک کون؟ نقصان دا مالک کون؟ عزت دیون والا کون؟ ذلت دیون والا کون؟ بارشاں دیون والا کون؟ بارشاں روکن والا کون؟ چھپ کے بولو پتر دیون والا کون؟ دھیاں دیون والا کون؟ ساریاں دعاواں سنن والا کون؟ مشکلاں حل کرنے والا کون؟ اتو آواز آندھئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایندہ ترجمہ سمجھاون واسطے پیادا. اللہ فرمائے دے فقیرو تسا منگدے سونے لگ دے وے میں دینگے سونا لگ دا. اللہ ذات وچ کلے اللہ صفات وچ. ایک جواب تے دیو یار. کوئی محب یہ برداشت کریں دے میرا محبوب غیر نال ٹورے. بول پو کوئی محب برداشت کریں دے کہ میرا محبوب غیر نال ٹورے نہیں کریں دے نا. شریعت تیرے 3 چیزیں نال محبت نہیں عشق. ایک تیری زبان, دوسرا تیرا ہاتھ, تیجا تیرا متھا. اللہ سیاں دے اے جیرے ویلے منگے میرے کولو منگے, اے جیرے ویلے اٹھے میرے اگو اٹھے, اے جیرے ویلے جھکے میرے اگو جھکے. نہ کسے غیر دگے نہ اے کسے غیر دگے نہ اے کسے غیر دگے.
شاید اقبال نہیں واسطے آکھے میری آنکھ کو نور ملے نہ ملے، میرے دل کو سرور ملے نہ ملے، پر اتنا غرور ضرور ملے کہ جھکاؤں نہ کہیں لوح جبی، اللہ متھا تیرے در تے جھکے کسی اور دے در تے نہ جھکے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، خبردار میرا بندہ سورج دی روشنی کو ویکھ کے نہ بھولی، چاند دی لمعانیت کو ویکھ کے دھوکہ نہ کھاویں، انہاں دے سامنے نہیں جھکنا، اللہ میں جھکا کے دے سامنے رحمت جواب مل دے، واسجدوا للہ، متھا تیرا ہوئے تے دروازہ میرا ہوئے۔ میری گل سمجھ آندی پئی؟ یہ جتنی مخلوق ہے ساری مانوس غیر مانوس یہ جھک دیے تے کھان دیے، بکری جھکے تے کھاوے، گائے جھکے تے کھاوے، بھینس جھکے تے کھاوے، سونا مور جھکے تے کھاوے، پاڑھا تے ہرن جھکے تے کھاوے، مینو لالی جھکے تے کھاوے، سارا شیر ببر جھکے تے کھاوے، چیتے دی لپک کولو دنیا در دیے جھکے تے کھاوے، ہر شے واسطے حکمیں چھک تے کھا، لیکن جلے انسان دیواری ہے اللہ دے میں تے کو 1.5 فٹ دا ہاتھ لا لیتے، ایکو اگو تے کر اے آپے گھرا ترڑے سی، اے آپے سالن دندر بڑے سی، اے آپے تیرے منہ دندر گھن آسی، ہر شے کھانے دے سامنے جھکے، تے کھانے دے سامنے نہیں جھکنا، کھانا دیون والے دے سامنے جھکنا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، جے ایمان تازہ پہ ہوں دے بولو سبحان اللہ، فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون، میرے پیغمبر جتنی نبی دنیا تے ہیں ہر نبی دی پہلی دعوت نفع دا مالک کون، نقصان دا مالک کون، عزت دیون والا کون، ذلت دیون والا کون، اساں ولیاں دے در دے نوکر۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب فرمینن پیر شریعت تے پیر طریقت، یارو پیر وقف منزل دا، پیر کلاچا صاف کرے کل میلا شیشہ دل دا، رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ رہوے دل دا، غلام فریدہ کئی پہرے برباد تھے بن پیر رب نہیں ملدا، سچے ولی دے پیرے دی جتی سر دا تاج بنے سوں، سچے ولی دے پیرے دی مٹی اکھیں دا سرغا بنے سوں، ولی برحقن لیکن چھک کے بولو پتر دیون والا کون، دھیاں دیون والا کون، مشکلہ حل کرنے والا کون، او کوٹ مٹھن دا بادشاہ۔ خواجہ غلام فرید صاحب فرمینن پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار، کیا جملہ ہے، پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار، اوگن ہاری کہیں نہ کم دی تین بن کون پچامیں پار، ڈیہی حشردہ رات کا بردی سر دے کڑکے مباری بار، چوریوں جاریوں استغفار شالا بخشم رب غفار، ہون اللہ دا ولی سمجھیں دا پہ پیر پیغمبر بانے تیرے، یعنی ساری کائنات منگن والی چھک کے بولو دیون والا کون، پتر کون نے دے، ہولے ہولے نا اچھا کو اللہ دے دے، اللہ دے نبی یہ ادا کرے وہن العظم منی وشتعل الراس شیبہ، اللہ میرے سر دے چونے چٹے تھی گن، حجہ میرے کمزور تھی گن،
پیچھے لفظ نداءن خفیہ ہولے ہولے منگدا کھڑے جو متا کوئی میڑھا دے وے جو ہون بھی بھلا کریں کہیں کو پوتر مل جا. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام سن قرآن بھائی اللہ دا قرآن دے جناب زکریا علیہ السلام کھڑن اللہ دی خدمت دندر آدن میرا اللہ وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا سر دے چونے چٹے ہو گئن ہڈیاں کمزور تھی گئن لیکن ان دے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ دس تیرا دروازہ چھوڑ کے ونیا کہنے بوہے تھے جلے پیغمبر دعا منگیے اتو جواب دے میرا نبی اگر ہون بھی آسان لئی کھڑی والمبارک ہوئی پتر بھی دیں دا پیاں نا بھی رکھے دا پیاں نبوت دا تاج بھی پوے دا پیاں. میرا خیال وقت گزر گئی کوئی تھائیں کھڑا ہوں ورنہ توحید صدا بہار موضوع اللہ ذات وچ بولو اکیلے اللہ صفات دے اندر نہ ہوں دی ذات وچ کوئی شریک نہ ہوں دے صفتیں دے اندر کوئی شریک. اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ ہے صاحب مرقات نے لکھے میں کہ میں قرآن نہیں منے دا حدیث میں نہیں منے دا میں کو عقل نال دس کہ اللہ ہے وجود خدا بندی دو تے دلیل کیا ہے. بابا اللہ نے اپنی زمین اپنے بندے کو خالی کو نہیں چھوڑی. کئی مست موالی تاگ باندھن جو کتاب اللہ رجال اللہ دے بغیر نا میں آدھا کتاب اللہ بغیر رجال اللہ دے سمجھ نہیں آدھے آیا بیٹھے تیادے حضرت اللہ دے وجود تے دلیل دیو لیکن عقلی دلیل دیو قرآن و حدیث میں نہیں منے دا. حضرت امام شافعی فرمائے میں دینا فرمائے نے اے رسا بیٹا سمجھی اے رسا ایک بیر دا درخت اندے پتے بکری کھان دیئے ہوندے پتے ہیرن کھان دے ہوندے پتے ریشم دا کیڑا کھان دے ہوندے پتے شہد دی مکھی کھان دیئے. لیکن حیرانگی دی گال اے ہے کہ بکری کھا کے مینگنیاں کڑھیں دیئے ہیرن کھا کے مشک کڑھیں دے شہد دی مکھی کھا کے شہد کڑھیں دیئے ریشم دا کیڑا کھا کے ریشم پہ کڑھیں دے. غذا ہک کے چیزاں چار برآمد تھیاں پہن معلوم تھی نے ہے نا کوئی زاجری تقسیم بیٹھی کریں دیئے. بولو کون ہے ذوق نال شوق نال دل وچ آواز آوے اللہ میں نہ رل کے چاکھو اللہ 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 اللہ. اللہ اپنے نا دی محبت نصیب فرماوے. سر دوجھا عقیدہ رسالت کہ حضور اللہ دے سچے نبی برحق نبی اور آخری نبی. غور فرماؤ میں قرآن پڑھا. پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے دندر آمنہ دلال دی آخری نبی ہومان دا ذکر خیر. قرآن کریم دی ہور آیت فرمایا محمد الرسول اللہ. کوئی اگر مگر نہیں
بالکل صاف ترجمہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کون آمنہ دلال. بھائی نہیں کریدا کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کرنے کے نہیں. تو بھی تو ہر جائی ہے. پہلے میرے بیٹا دے دا میں لوٹ دائیں بائیں دے دی میرے تیرے ویک میں تیرے دے دا بیٹا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام الانبیاء سرکار دو عالم اللہ دے سچے نبی برحق نبی اور آخری نبی. مغرب دے بعد والے بیان دے اندر تائی مختصرہ میں گل کی ہے. میں چاہنا تھوڑی جنگی تکمیل. اللہ تعالیٰ نے دل حضور دا شان بیان کیتے نا بڑا عجیب انداز ہے. اللہ فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. میں او اللہ ہاں جائی محمد کریم کو. ذرا غور کرے سو. اللہ تے نظردانی تو دل میں تو آتا ہے پر نظر میں نہیں آتا. بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے جرا نظر آن دے وہ معبود نہیں ہوندا اور جرا معبود برحق ہون دے وہ نظر آن تو پاک ہون دے. اللہ سیدھے نظر آن دے نہیں. میں کہ اللہ سیاں تو سی ہیوے کون. فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. جے میری معرفت چاہنی نا میرے مصطفیٰ کو دیکھ میں خود سمجھ آوے سا. یہ میں این سمجھاواں تو آپ کو کہ میں یہ ہے کہ مدرسے دے اندر اتھا بڑے استادن پرانے میں انہیں کو پوچھے استاد جی تمہاری تعلیم دا بڑا شہرہ ہے ذرا کوئی اپنا کمال تے بھی کھاؤ. انہیں اپنا شاگرد پکڑ کے میں کو پیش کی تے آدر محمد عمر ای کو ویکھ لے میں خود سمجھ آوے سا. میں یہ پیر صاحب کو لو میں کہ حضور تمہاری تربیت دی بڑی شہرت ہے ذرا کوئی اپنی تربیت دا شاہکار تے بھی کھاؤ. انہوں نے اپنا خلیفہ تے مرید پکڑ کے دے رہی تے انہیں کہ بیٹا قریشی صاحب محمد عمر اے میرا مرید ہے ای کو ویکھ لا میں خود سمجھ آوے سا. سمجھ آ گئی ہے. میں کہ اللہ سیاں میں تمہاری معرفت چاہنا تو سا کون ہے وے اتو آواز آن دے میں مصطفیٰ بھی جیندہ پیائیں کو دے گھر میں آپے سمجھ آوے سا. جیندہ شاگرد جا ہوئے رب جانے استاد کیسا ہو سی. جیندہ مرید جا ہوئے ہو پیر کیسا ہو سی. اللہ فرمائے دے آپ سے میں گلو جیندہ مصطفیٰ جا ہوئے ہو خدا کیسا ہو سی. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. شاید تمہارے علاقے دندر میں اپنا واقعہ آپ بھی دی بیان کی تھی ہوئے بڑے عرصے دی گال 95 96 دی گل. الحمدللہ میں حاضر ہویا مدینہ عالیہ تے مکہ مکرمہ. میں دعا منگتا اللہ تعالیٰ تو آپ بھی بار بار حیا والی حاضری نصیب فرماویں ادب والی حاضری نصیب فرماویں محبت والی حاضری نصیب فرماویں. الحمدللہ گنہگار بھی کئی مرتبہ گئے اللہ میں کو بھی لے جاوے تو آپ کو بھی بار بار لے جاوے. ایک موقع دی گلے میں پہنچا مدینہ طیبہ پرانا باب عبدالمجید. میں ڈٹھے وڈی عمر دا بندہ بڑی رشک نال تے محبت دے نال دروازے کو ایڈو ڈہ دے ادے بہ دے. میں پوچھے بابا جی خیریت ہے کون ہو کیا کھڑے دے وے. میں کو آدھے بیٹا پاکستانی مولوی میں معمارا میں مستریاں ادھر سامنے تے کنو دردہ پہ مینار اے میں بنائے. میں اپنی کاریگری کوئے کہ خوش کھڑا تھی نا قدرت میرے اللہ دی میں گیا مکہ مکرمہ باب العمرہ دے باہر ایک وڈی عمر دا بندہ کھڑے او بھی ایویں دروازے کڈے کہ بڑا محب. میں کہ بابا جی کون ہو. ادھے میں ترکیاں معماراں مستریاں اے سامنے جرا کم نظر دا پہ کم میں کیتے. میں اپنی کاریگری کو وے کہ خوش کھڑا تھی نا. ہن غور کر مسجد نبی دے مینار بناون والا مستری اپنی کاریگری کو وے کہ خوش ہوں دے. بیت اللہ دے درو دیوار بناون والا مستری
اپنی کاریگری کو دے کے خوش ہوں دے لالیاں دے دوستو ور میرا ذوق خطابت دے جلے اللہ سیام نہ دلال کو بنا بیٹھے ہو سن تے میرے اللہ نے اپنی بے مثال نظر دے نال میرے مصطفیٰ دے چہرے کو لٹھے اللہ سی دے کیا دے ودہا چہرہ محمد میں بنائے واللیل اذا سجا زلفہ مصطفیٰ دیاں میں بنائیں ما زاغ البصر اکھا کملی والے جا میں بنائیں وما ینطق عن الہوا زبان مصطفیٰ دی میں بنائی علم نشرح لک صدرک سینہ کملی والے دا میں بنایا ذوق نہ سبحان اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرامی شب معراج آسمان تلے مصطفیٰ دے قدم اتے ایک قدم کملی والے دے میں بنائے اتو آواز آندیے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء کیا شور ہے بھائی میری طرف توجہ اللہ دا قرآن دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء توجہ میری طرف میں بڑی محنت کر کے کسے طرف لے کے جا رہی ہاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء حضور منہ کر دین بیت المقدس کی طرف دل دے اللہ ڈالے والا کعبہ بیت اللہ دے حضور بلیں دے نہیں آسمان در بار بار منہ چینن تے دے دن اتے کرنن وضحا والا چہرہ اتے دے دن اللہ فرمائے دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے دے پہ ہیں بار بار رخ انور جناب اتے کرنن دس میرا مصطفیٰ منگدہ کیا ہی آدھے اللہ آج میں بولنا نہیں آپے بوجھ میرے دل وچ کیا ہے تو جو علیم بذات صدور ہیں آپے بوجھ اللہ فرمائے دے دستے صحیح محبوب آکھے ناجی قد نرا تقلب وجہک فی السماء توجہ کر میری طرف بار بار چہرہ اٹھ دے اللہ فرمائے دے چلو میں تسلی لینا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرا مصطفیٰ جیرا کعبہ منگدہ پہی اوہو تو آنکو دے دے سوں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مل ویسیو کعبہ جرا منگ دے کھڑے وے شاید میرے محبوب دے دل وچ خیال آیا اسی اللہ حالی چوکھی انتظار کرنی پوسی اللہ اجے چوکھا انتظار کرنا پوسی اللہ سیاں کتنی دیر انتظار کرنا پوسن رحمت کلو آواز آندیے چلو میرا سونا فولی وجہک شطر المسجد الحرام پھر بے چہرہ جیرے تیرا دل پیہا دے بیت اللہ دی طرف ہون سن اللہ فرمائے دے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ رب ذہنت رکھی چہرہ میں بنایا اکھاں میں دیتیاں ہاتھ میں دیتے زبان میں دیتی قدم میں دیتے اللہ فرمائے دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء میرا محبوب جے تو چہرہ اتو دے کر رہے ہیں میں تے کو ایجھا بنائے میں کعبہ بدل دے وہاں تے جے زبان نال بول کو میں عمر دا دل بدل کے رکھ دے وہاں حضور اکرم این صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بن کے یہ گل ذہن چ رکھے حضرت ابے دا نام حضرت عبداللہ جنا ایمان ہے میرے نال بولے سی ویندا حضرت ابے دا نام حضرت اما جی دا نام سیدہ آمنہ دئی مئی دا نام حضرت حلیمہ جھولی پاون والی دا نام سیدہ سویبیہ دادے دا نام عبد المطلب ٹھیک ہے خدیجۃ الکبریٰ کو لے کے عائشہ صدیقہ تک دا خامن
زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ دا ابا، حسنین شریفین دا نانا، ابو بکر و عمر دا جوائی، عثمان و علی کے ابو العاصم ربیع دا سسر۔ اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ توجہ فرمائے سو، میں نے رسول تم میں سے بھیجا۔ حضور تم میں سے آئے۔ بس ایک لفظ میرا یاد رکھیں، حضور ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور ہم میں سے ہیں، ہم جیسے تین جو ایویں کیتے لوگ لا نہ سمجھیے، حضور ایویں کیتے آسمان دا چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تیری لب تلے ڈٹھیے لوگ قریر کیتیے، سائیں دی لعاب علی دی عقل لگیے شفا ہوئیے، ابو بکر دی ایڑی تے لگیے سب دی زہر دسر ختم ہو گئے۔ جابر دی آٹے دندر پئیے لشکر کھا گئے، سالن بچہ پہ روٹی بچی پئیے، تیرا ہاتھ کہیں کو لگ پہ لوگ چاٹ تے تھپڑ آکے، حضور دا رحمت والا ہاتھ لگ پہ جہنم دیا حرام ہو گئی ہے۔ ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ میں جو نندر کیتی ہے ولا اٹھیاں وضو میرا ختم، رسول اللہ ستے پن مئی صاحبہ دیا سمیت و خطیتہ او غطیتہ، حضور دی نندر دے بٹھے بٹھے خراٹے میں سنین، دل حضور بیدار تھے، پانی پیش کیتا گئے، یا رسول اللہ وضو تا فرماؤ، فرمانے تناب عین آیا ولا جنام قلبی، میری نندر دا اثر میں رکھی تے ہوندے میرا دل بیدار رہ دے۔ نبی سادے والی کار کوئی نہیں، نبی دی احکامات ہو رن، سادے احکامات ہو رن، اساں سم ونیوں وضو ختم، نبی نندر کر کے اٹھے، نبی دا وضو باقی ہے۔ ہم میں سے ہیں، ہم جیسے۔ میں جو فوت ہو گیا میری بیوی ہو جاتے نکاح کر سکتی ہے؟ پیغمبر دنیا تو تشریف گھن گیا، جیری نبی دی ہو گئی ہے کسی اور نال تعلق قائم کر نہیں سکتی، نکاح ناجائز ہے۔ میں مر گیا میری جائیداد تقسیم تھی نہیں پئی ہے، رسول اللہ دا انتقال پر مرال تھی گیا، نبی دی جائیداد تقسیم نہیں تھی۔ اللہ دے کرونا رحمتو ہم امام المناظرین حسن علامہ عبدالستار توسوی، امام اہل سنت استاد المناظرین علامہ دوست محمد قریشی، امام پاکستان حضرت مولانا سید احمد شاہ صاحب چکیروی، ساری زندگی یہ ہوتا مسئلہ سمجھے نہ رہ گئے کہ نبی دی جائیداد تقسیم کوئی نہیں تھی نہیں رہ دی۔ جو نبی سارے والی کار ہے کوئی نہ، نبی دی بیوی نال بیا بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آکھے جی بالکل نہیں کر سکتا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی جا بیویاں ماں جو ہوئی، ماں نال کون نکاح کر رہے؟ میری گل سمجھ آنی پئی ہے؟ اہل علم دانا سیانے بندے، میں جو آکھے نبی دی بیوی نال کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا، آکھن والا آکھن پہ گے جی آجی نہیں نکاح کر سکتا، ماں جو ہوئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ میں کہ اچھا اگر این درجے دے اندر نبی دی بیوی ماں ہے تے نکاح ناجائز ہے، ول این درجے دے اندر زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ بھی امت دے بھیڑیاں نکاح ناجائز ہونا چاہیے۔ زینب بیوی نال نکاح کرنا پہ بولا سمیں ربی، رقیہ ام کلثوم دے نال نکاح پہ کرنے یکے بعد دیگرہ عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی شادی پہ کرن سیدہ زہرا نال۔ اگر او مانا ہوئے ہاں کہ روحانی ماں ہمار دی وجہ کو لو پیغمبر دی بیوی نال نکاح ناجائز ہے، ول اسے اعتبار نہ روحانی اے بھیڑین۔ سمجھائیے گل، سمجھائیے اصل گل اے نہیں، اصل گل مولانا نانوتوی نے بیان کیتی ہے کہ بیوی اون دی نکاح کیتی ویندی ہے جرا مر ونجے، انبیاء چونکہ قبریں اندر زندہ ہونن، زندہ دی بیوی ہور جاتے نکاح نہیں کر سکتی۔ اصل راز اے ہے
کہ جائیداد اندی تقسیم ہو دیئے جرہا مر ونجے انبیاء کو چونکہ حیات برزخی حاصل ہے اور اتنی مضبوط اور قوی ہے وہ دی وجہ کو لو انہیں دی جائیداد تقسیم نہیں ہوندی. حضور سارے والی کار کوئی نہیں. توجہ فرماؤ. پروردگار عالم نے فرمایا محمد الرسول اللہ. کوئی زبان چپ نہ رہے بولو سبحان اللہ. اور اونچا اور ذوق نال محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. نبی جہاں 2 ڈیوٹیاں ہیں تو آپ کو ایک ڈیوٹی دسی گئی ہے. تو آپ کو دسیا گیا کہ نبی دا کام میں بس قرآن سمجھامن. بھائی او اللہ دے پیارے بندے آج صاحب کو آکھیا میں درہاں دے قرآن خدا دا ہوئے یہ تفسیر ساری مرضی دی ہوئے. وعدہ سیاں سے دامن تر بتر ہے شیخ کا. اب بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے. کردار داغدار، گفتار داغدار، اقوال داغدار، زندگی داغدار. میں قرآن تیرے کو لو سمجھا. قرآن سمجھنے جی میں مصطفیٰ کریم فرماویں حضور خود قرآن دے مفسر بن کے آئے. ہر ایسی تفسیر جری حدیث نبوت نال ٹکراوے ان کو چھوڑ دیتا ویسی قرآن دی او تفسیر معتبر ہے جن نال تائید سونے محمد مصطفیٰ دے فرمان دی ہوئے. پروردگار عالم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. پیغمبر دی ڈیوٹی ہے اللہ دا قرآن سمجھاوے. توجہ فرمائے سو قرآن بغیر زبان محمد دے سمجھن مشکل نہیں ناممکن ہے. ٹائم نہیں میں جلدی چلدا پیا. نماز دا حکم قرآن میں تفصیل حضور دی زبان بیان کی تھی. روزے دا حکم قرآن دے اندر تفصیل مصطفیٰ دی زبان بیان کی تھی. زکاة دا حکم قرآن دے اندر سونا چاندی کتنا ہوئے تا زکاة واجب تھی لیے یہ حکم قرآن دے اندر نہیں میرے مصطفیٰ دی حدیث دے اندر ہے. حج دی پوری تفصیل احادیث طیبہ دے اندر ہے. معلوم تھی نے قرآن بغیر زبان مصطفیٰ دے سمجھان ناممکن ہے. غور فرمائیں. جیوے نبی دا اے مقام ہے کہ وہ قرآن دی تفسیر بیان کرے. غور فرمائے سو اگر نبی کوئی حکم ایسا بیان کر دے وے جرا حکم قرآن وچ کوئی نہیں اون حکم دا منن بھی ایمیں ضروری ہے جی میں اللہ دے قرآن کو منن ضروری ہے. میری گل کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. ایک حکم حضور بیان فرمائے قرآن کو ذکر نہیں کیتا. ای حکم کو منن ایمیں ضروری ہے جی میں اللہ دے قرآن کو منن ضروری ہے. میں ایک بالکل آسان مثال لیندہ پیا. بھائی جمعہ پڑھ دے رہاں دے وے جتھا جمعہ واجب ہوئے شرائط پاتیاں منین جمعہ پڑھ دے رہاں دے وے یا کوئی نا. یہ جمعہ پڑھن دا حکم قرآن وچ نہیں مصطفیٰ دی حدیث ہے. ادھری آیت مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ آداب جمعہ ہے حکم جمعہ نہیں. اے بعد اندر اللہ نے آداب بیان کی تن جمعے کو شروع کرنے والی مصطفیٰ دی حدیث کے مصطفیٰ دا عمل ہے. بندہ جو مر ونجے جنازہ پڑھ دے رہاں دے وے کوئی نا. امام زید دے اندر بغیر جنازے دے دفنے دے وے کیا دے رہاں دے وے دعا واسطے حاضر بولو وے جری دعا پڑھ دے وے اللہم اغفر لے واہ ایدے نال تے ہے کئی شے کہنا ای کو کیوں کھڑا بخشوینی و میت نال ایدے نال تے ہے کئی شے کہنا لہذا کہیں دعا واسطے حاضر میت دے تیری ای میت کیا فائدہ تھی سے تیری دعا دا ای بیچاری دے نال تے کشے ہی کوئی نہ.
والحد بات کے کھڑا دی اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ سارے جینے کوئی بخش، اللہ سارے مردے کوئی بخش. یہ مردہ تا ہے بیکار، دعا منگان دا فائدہ. معلوم تھی نا ہی دے نال کچھ تھی دے ہی کو بخش پیدا کرے. سمجھئے میری گل؟ اچھا بھی جنازہ پڑھ دے رہاں دے سے میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا کہ جنازے دا صراحتاً حکم قرآن چکوئے. اگر تسا میرا ساتھ دیو قرآن نہ پڑھان دا حکم تے بیان کریں دے، پڑھان دا حکم بیان نہیں کریں دا. سنو قرآن. پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آمنہ دلال منافق مر ونجن جنازے پڑھان دی اجازت کوئی نہیں. نہ پڑھان دا حکم تے قرآن وچ ہے، جنازے پڑھان دا حکم صراحتاً قرآن وچ کوئی نہیں. ایک کہیں جنازہ پڑھوائے آکو سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہون جنازے پڑھ دے کھڑے ہیں. مسئلہ کھول کے آ گیا، قرآن حکم بیان کرے تاوی منن تے سارا ایمان تے مصطفیٰ دی حدیث تے زبان کوئی حکم بیان کرے تاوی منن تے سارا ایمان. نہ خدا دے قرآن بھی نہ گزر دیے، نہ مصطفیٰ دی زبان بھی نہ گزر دیے. الحمدللہ العزیز اسا اللہ دے قرآن کو بھی منن والے ہیں تے مصطفیٰ دے فرمان کو بھی منن والے ہیں. ترے عقیدے بنیادی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت. اللہ نے موقع دیتا آئندہ سال یاد کرے سو مقام رسالت کو لوگ اگے میں شروع کرے سا. اللہ تعالی تسا تمام احباب دی تشریف آوری منظور و مقبول فرماوے. جو دین دے مسائل بیان ہوئیں اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. اختلاف و انتشار دی لعنت کو لو اللہ بچاوے. اتحاد و اتفاق دی دولت اللہ نصیب فرماوے. خدا کرے سر عقیدہ قرآن دے مطابق ہوئے، عمل حضور دی سنت دے تابع ہوئے. اللہ صحابہ تے اہل بیت دے درد نوکر بڑھاویں، سچے علماء تے اولیاء دا تعلق نصیب فرماویں. دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون لا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر يعلم مصاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر إلا يعلم ما في قاره ولا جبل إلا يعلم ما في وعره. اجعل خیر عمرنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتمہ وخیر ایامنا یوم نلقاک فی. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا دافع البلیات یا کافی المہمات یا حل المشکلات یا مفتح الابواب یا مجیب الداعین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا اللہ. اللہم انا نسألک بلا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نسألک بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الہ العالمین یہ تمام تیرے عاجز بندے تیری دربار کے اندر دست دعا دراز کر کے بیٹھے ہیں. اللہ اس اجتماع کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عزیز بھی ہیں، ہم عمر بھائی بھی ہیں، سفید داڑھی والے بزرگ بھی ہیں. اللہ اس اجتماع کے اندر علماء بھی ہیں، قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں. اللہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی رات مصلے پر گزرتی ہے. یا اللہ اس مجمع کے اندر مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں. مہربانی کر ہمارے پہلے گناہ معاف فرما. اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما. اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما. اللہ تجھ سے نہ مانگے کس کے دروازے پر جائیں. اللہ تو نہیں بخشے گا، کون ہے بخشنے والا. ان کان لا یرجوک الا محسن
فمن ذا الذی یدعو ویرجو المجرم، اللہ سخی اپنے دروازے سے دھکے نہیں دیتے، کریم اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتے، اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، برے ارادے رد فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول کالج یونیورسٹی کی حفاظت فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وہ کام کرا جن میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو، اللہ ان کاموں سے بچا جن میں تیری ناراضگی ہو، تیرے پیغمبر کی ناراضگی ہو، یا اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو پریشان حال ہیں پریشانی دور فرما، اللہ ہمارے بھائی حضرت مولانا احمد یار صاحب چار یاری، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، درجات کو بلند فرما، اللہم ارفع درجتہ، اللہم باعد بینہ و بین ذنوبہ کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اکرم نزلہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم آتہ مقاما علیا فی جنات الفردوس، اللہ ان کے بیٹوں کو والد کا صحیح جانشین بنا، مسجد و مدرسے کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنی مرد عورتیں عزیز بچے سن رسیدہ بزرگ اس دینی پروگرام پہ تشریف لے آئے ہیں، قدم قدم پہ درجات بلند فرما، دین کی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیان کرنے والوں کے بیان کو منظور و مقبول فرما، اللہ مجھ عاجز نے جو گزارش ہیں اللہ میرے لیے ذریعہ ہدایت بنا، بخشش بنا، اے میرا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں قبول فرما، نہیں مانگ سکے ہمارے کے اندر خیر ہیں اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ لالیاں پر رحمت فرما، علاقے پر رحمت فرما، اللہ پورے علاقے پر رحمت فرما، وہ احباب جنہوں نے اس جلسے کے انعقاد کے اندر ہمارے عزیزوں کا کسی قسم کا تعاون کیا ہے، اللہ جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما، میرا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کہو آمین، کہو صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعا مانگنے کے بعد آمین بھی کہنا ضروری ہے، اور ساتھ درود شریف پڑھ لو، اس کے کہنے سے اللہ دعا منظور فرماتے ہیں۔ مقامی ساتھ قرآن